کرو بوڑھے ماں باپ کو تو چھوڑی، ان کا مقام ہی کیا ہے؟ کوئی بھی بوڑھا ہو اس کے عمر کی وجہ سے، اس کے بڑھاپے کی وجہ سے اگر کوئی نوجوان اس کا مان سمان کرتا ہے تو خدا اس وقت تک اسے موت نہیں دے گا جب تک وہ بوڑھا نہ ہو۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو جب ہر بوڑھے کی عزت کرنا ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ماں باپ کی خدمت ہی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اپنی عبادت کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کرو، بے شک، اور اس عبادت کے بعد کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی اس عبادت کے بعد اگر وقت بچے تو کوئی اور کام نہ کرو بلکہ ماں باپ کی خدمت۔ اب سوچ سکتے ہیں ایک طرف تو یہ کہ ایک آیت اس کا ایک حصہ اللہ کی عبادت کو بتا رہا، دوسرے حصے میں ماں باپ کی خدمت۔ اللہ کی عبادت جیسے فرض ہے ویسے ماں باپ کی خدمت بھی فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ عبادت کا حکم بھی اسی خدا نے دیا ہے اور اسی ماں باپ کی خدمت کا حکم بھی اسی خدا نے دیا ہے۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ من ارضى والديه فقط ارضى اللہ، جس نے اپنے والدین کو راضی کر لیا اس نے خدا کو راضی کر لیا۔ ومن اسخط والديه فقط اسخط اللہ، اور جس نے والدین کو ناراض کر دیا اس نے خدا کو ناراض۔ ماں باپ کے بڑھاپے کے بارے میں اسی آیت کریمہ میں نیچے اللہ فرماتا ہے کہ اما یبلغن احدہما او کلاہما الکبر، اگر یہ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تم ماں باپ کو نہ اف کہو نہ انہیں جھڑکو۔ کیا اف بھی نہیں کہنا؟ اف کا مطلب جانتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے اف کا مطلب ہے جیسے اردو میں ہم لوگ بولتے ہیں، یہ اظہار ناراضگی کا سب سے ادنا درجہ۔ کیا کر دیا؟ منہ کھا لیا۔ اظہار ناراضگی کا ادنا درجہ بھی نہیں وہاں پر دکھانا ہے جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کیونکہ بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد بوڑھا بچہ ہو جاتا ہے۔ بے شک، مطلب وہی ہے جیسے بچہ تھا، آنکھ تھی وہ کام نہیں، ہاتھ ہے وہ کام نہیں، زبان ہے وہ کام نہیں، کان ہے وہ کام نہیں، دماغ ہے وہ کام نہیں، پاؤں ہے وہ کام نہیں، ویسے ہی جب بوڑھا ہو گیا ہے آنکھ کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، کان کی سماعت کمزور ہو گئی، دل کی دھڑکن کمزور ہو گئی، دماغ کی سوچ کمزور ہو گئی، ہاتھ کی قوت کمزور ہو گئی ہے، پاؤں کی رفتار کمزور ہو گئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے خاص طور سے ان کے بڑھاپے کا خیال کرنے کا حکم دیا ہے کہ ماں باپ کا بڑھاپے میں خاص طور سے خیال کرو، بڑھاپے میں خاص طور سے خیال کرو، کیونکہ انہیں اس وقت والدین کو اپنے اولاد کی زیادہ ضرورت ہو جایا کرتی ہے، زیادہ ضرورت ہو جایا کرتی ہے۔ تو کبھی کبھی سننے میں ایک بار آپ بولیں گے وہ نہیں سنیں گے کیونکہ کان کی سماعت کمزور ہے، دو بار بولے ہو سکتا دو بار نہیں، تین بار نہیں، ایک دو بار کے بعد تو آج کل کے نوجوان بھڑک جاتے ہیں، نہیں سنتے۔ واہ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ کسی کو ایک ماں کچھ پوچھ رہی تھی یہ کیا چیز ہے، تو بیٹا بتا رہا تھا، ماں بول نہیں پا رہی، 3 بار کے بعد ہی بیٹا ناراض ہو گیا، کیا ٹھیک سے سنتے نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ اس نے ایک پرانی کاپی نکالی اور دیکھا تو ماں اسے سکھا رہی تھی طوطا 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 طوطا، 70-75 بار کے بعد جب وہ طوطا بولا تو ماں خوش ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ کہ یہ دیکھ، یہ کافی دیکھ رہا ہے، ایک رات میں تجھے طوطا بولنا سکھا رہی تھی، 70 بار میں نے تجھے سکھایا تو نہ بول سکا، جب 71ویں بار میں بولا تو میرا دل خوش ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جس ماں نے نہ جانے کتنی بار بول بول کے بولنا سکھایا، اس کو کہتے ہیں ہم سمجھتے نہیں، آپ سنتے نہیں۔ خدا کی قسم ان چیزوں کو اپنے ذہن و فکر سے دور کرو،
اور یاد رکھو میرے نوجوانوں، آج کی مطلب بھری دنیا میں بھی بے لوٹ اگر کوئی محبت کرنے والی ذات ہے تو بس دو ہی ہے، ایک کا نام باپ ہے، ایک کا نام ماں ہے۔ بے شک سبحان اس اللہ. کے علاوہ کوئی دنیا کا کوئی انسان کسی سے محبت نہیں کرتا ہے، ایگریمنٹ ہے۔